باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ میرا موضوع ہے امام رضا علیہ السلام اور احکام الہی۔ اس موضوع کی طرف جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا مقدمہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ نے ہم پر کچھ چیزوں کو واجب قرار دیا ہے جنہیں ہم واجبات کہتے ہیں، اور کچھ چیزوں کو ہم پر حرام قرار دیا ہے جنہیں ہم محرمات کہتے ہیں، جیسا شراب، تہمت، غیبت، یہ حرام ہے۔ اور اس کے علاوہ تکالیف میں مستحبات ہے، مکروہات ہے، مباحات ہے۔ اب بہترین انسان کون ہے؟ اعبد الناس من اقام الفرائض۔ بہترین انسان، سب سے بڑا عابد وہ ہے جو اپنے واجبات کو انجام دیتا ہے۔ ازہد الناس من ترک الحرام۔ سب سے بڑا زاہد وہ ہے جو محرمات کو چھوڑ دیتا ہے۔ مگر اس مسئلے میں ہم بعض اوقات افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ شادی نہیں کرتے، کچھ لوگ اچھے کپڑے نہیں پہنتے، اور اسی طرح اللہ کی نعمتوں سے استفادہ نہیں کرتے۔ کچھ لوگ اپنے اہل و عیال کو، بچوں کو چھوڑ کر کسی دور علاقے میں جاتے ہیں، کسی غار میں جا کر وہاں عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اور ہم یہ جانتے ہیں نظافت، صفائی ایمان کا حصہ ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اولاد کی تربیت اسلام کی نگاہ میں واجب ہے۔ جس طرح قرآن میں پروردگار نے ارشاد فرمایا، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اپنے کو بچائیں۔ قو صیغہ امر ہے، وجوب پر دلالت کر رہا ہے۔ اپنوں کو بچائیں، اپنے نفس کو، واہلیکم، اپنے بچوں کو بچائیں۔ کس سے؟ نارا، نار سے، جہنم کی آگ سے۔ ہم کیسے بچا سکتے ہیں جہنم سے؟ تو کہتے ہیں محرمات سے ان کو بچائیں، کیونکہ یہ حرام چیزیں ہمیں جہنم کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ جب آپ انہیں حرام چیزوں سے، محرمات سے بچائیں گے، گویا آپ نے انہیں جہنم کی آگ سے بچایا ہے۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں امام کی زندگی میں، امام رضا علیہ السلام اپنی زندگی میں اور زندگی کے مختلف مراحل اور حالات میں کس طرح احکام کے پابند تھے، اور اس حوالے سے آپ نے ہمیں کیا پیغام دیا، کس طرح سے شیعوں کی رہنمائی فرمائی۔ جب مامون نے امام کو مدینے سے خراسان بلایا اس کام کے لیے، مامون نے ضحاک کو حکم دیا کہ امام کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا۔ وہ ضحاک کہتا ہے، ہم نے دیکھا سفر کے دوران ہم امام کی عزت کرتے تھے، اور ہم نے سفر کے دوران دیکھ رہے تھے امام سفر میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، سفر میں امام قرآن پڑھتے تھے، روزانہ 10 جز پڑھتے تھے، اور 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا امام نماز پڑھتے تھے، اور نماز کے بعد مستحبات کو انجام دیتے تھے، اور سجدے میں جاتے تھے، سجدے کو طول دیتے تھے، اور سجدے میں اللہ کی تسبیح اور اللہ کا ذکر پڑھتے تھے۔ شکراً للہ، 100 مرتبہ امام شکراً للہ کی تلاوت کرتے تھے۔ تو یہ امام کی سیرت ہے۔ واجبات کو بھی انجام دیتے ہیں، مستحبات کو بھی امام انجام دیتے ہیں، اور وقت پر بھی انجام دیتے ہیں۔ جب امام علیہ السلام ایران میں پہنچے تو مختلف علماء سے آپ نے مناظرہ کیا۔ ان میں سے ایک عالم سابعی عالم ہیں، اس سے بھی مناظرہ کیا، اور مناظرے میں امام اسے شکست دے رہا تھا، وہ مغلوب ہو رہا تھا۔ اتنے میں نماز کا وقت آیا، اذان کا وقت ہوا، تو امام نے مناظرے کو چھوڑ دیا۔ وہ مناظرہ جس میں اسے شکست دے رہے تھے، وہ مغلوب ہو رہا، امام نے چھوڑ دیا، اور ہمیں پیغام دیا، اپنے شیعوں کو پیغام دیا کہ اپنے واجبات کو وقت پر انجام دینا۔
ہم ایسے ہیں واجبات کو انجام دیتے ہیں لیکن وقت پر نہیں، اول وقت پر نہیں، بعض اوقات آخر وقت پر ہم انجام دیتے ہیں۔ اور یہ بھی امام نے پیغام دیا کہ واجبات کو نظر انداز نہیں کرنا، دنیاوی مفادات کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، مقام اور منصب کی وجہ سے واجبات کو اور اللہ کے الہی احکام کو نظر انداز نہیں کرنا۔ جس طرح کچھ لوگوں نے امام سے یہی طلب کیا، کچھ لوگ امام کی خدمت میں آئے اور امام سے یہ درخواست کی، مولا ہم خمس دینا نہیں چاہتے ہیں، خمس واجب ہے، اس واجب پر عمل کرنا نہیں چاہتے تھے، کہا مولا ہم خمس دینا نہیں چاہتے ہیں، آپ خمس کو معاف کر دیجئے۔ تو امام نے کیا فرمایا؟ خمس دین کی نصرت کے لیے ہیں، دین کی تقویت کے لیے ہیں، اور خمس کی وجہ سے ہمیں عزت ملتی ہے۔ آپ دیکھیں یہ حوزات علمیے کس طرح سے چل رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ مراجع حکومت سے وابستہ نہیں ہیں، آیت اللہ سیستانی حکومت سے وابستہ نہیں ہے، یہ سب خمس کے پیسے سے ہیں۔ اگر مدارس بنا رہے ہیں، مساجد بنا رہے ہیں اور خدمات انجام دے رہے ہیں، فعالیتیں کر رہے ہیں، تدریس ہے، مختلف کتابیں چھپواتے ہیں اور دین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ سب خمس کے پیسے سے ہیں۔ تو امام نے فرمایا خمس سے ہمیں عزت ملتی ہے، دین کی تقویت ہوتی ہے، اب اس واجب کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں بعض اوقات واجبات کو انجام دیتے ہیں، بعض اوقات انجام نہیں دیتے ہیں۔ ہم رمضان میں واجبات کو بھی انجام دیتے ہیں، مستحبات کو بھی انجام دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن جیسا رمضان کا مہینہ نکل گیا اب مستحبات کی بات چھوڑو، واجبات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ مومن کی علامت نہیں ہے۔ مومن کی صفت کیا ہے؟ امام رضا نے شیعوں کی معرفی فرمائی۔ کچھ لوگ دور و دراز سے امام سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، امام نے انہیں اجازت نہیں دی، اذن دخول نہیں دیا، 60 دن تک انتظار کرتے رہیں، آخر میں رونے لگے، گریہ کرنے لگے کہ مولا ہمیں کیوں اجازت نہیں دیتے۔ اس وقت امام نے انہیں بلایا، انہوں نے کہا مولا ہم امیر المومنین کے شیعہ ہیں، آپ نے کیوں اجازت نہیں دی؟ تو امام رضا نے فرمائی جھوٹ ہے، آپ علی کے شیعہ نہیں ہیں۔ اور علی کی شیعوں کی امام نے معرفی فرمایا علی کے شیعہ حسن ہیں، علی کے شیعہ حسین ہیں، سلمان ہیں، اباذر ہے، مقداد ہے، یہ شیعہ ہیں۔ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، شیعہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن عمل میں امیر المومنین کی مخالفت کر رہے ہیں، اپنے فرائض کو انجام نہیں دے رہے ہیں اور شرعی احکام پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ تو امام رضا نے ہمیں پیغام دیا کہ ہمارے شیعہ واجبات کو انجام دیتے ہیں، مستحبات کو انجام دیتے ہیں، وقت پر انجام دیتے ہیں، اور کچھ اعمال کو انجام دینا، کچھ واجبات کو چھوڑ دینا یہ شیعوں کی صفت نہیں ہے۔ آپ نے شیعوں کی معرفی فرمائی، شیعہ علی کی سیرت پر چلتے ہیں، حسن اور حسین کی سیرت پر چلتے ہیں، سلمان، اباذر اور مقداد کی سیرت پر چلتے ہیں۔ شیعہ صرف دعویٰ نہیں کرتے ہیں بلکہ عمل کرتے ہیں، اہل عمل ہوتے ہیں اور میدان میں اترتے ہیں۔ تو یہ پیغامات ہے امام رضا علیہ السلام نے ہمیں یہ پیغامات دیے، اور یہ بھی فرمایا اگر ان واجبات کو عمل کریں گے، احکام شرع پر عمل کریں گے، اس کے کچھ آثار ہیں، وہ آثار بھی آپ کی زندگی پر مترتب ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔